آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا لمبردار، فرسودہ اوزاروں کی مشقیں۔ تحریر ہے قمر زمان خان۔ گزشتہ 2 دنوں سے پورے ملک میں افراتفری کا سماں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات ابھار کر سماج کو مفلوج کیا جائے۔ ماضی میں پیٹرو ڈالر تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے کر پاکستان کی پہلی عوامی حکومت کو گرایا گیا تھا۔ وہ تحریک جن نعروں اور مقاصد پر استوار کی گئی تھی وہ بھٹو حکومت کے گرتے ہی غائب ہو گئے، اور بعد میں ان 9 ستاروں میں سے کسی نے اس معاملے پر بات نہیں کی کہ 1977 کی یہ تحریک آخر مارشاء اللہ لگتے ہی ختم کیوں ہو گئی۔ مارشاء اللہ کو 11 سالوں پر محیط کرنے کے لیے بار بار مذہب اور اسلامائزیشن کی نعرے بازی کی گئی، مگر چند سزاؤں اور سطحی اقدامات کے پیچھے 11 سال تک الیکشن التوا میں ڈالے جاتے رہے اور لوگوں کو ہر قسم کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا رہا۔ زوال پذیر نظام معیشت اور سامراجی جکڑ بندی کی بنا پر سابق نوآبادیاتی مملکت میں عوام کے لیے کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نہ ہونے کی وجہ سے آمریت کے بعد جمہوریتوں میں بھی عوام کے شعور کو مفلوج رکھنے کا عمل جاری رہا۔ مملکت کے اقتدار پر فائز جمہوری خواتین و حضرات عمومی شعور مسخ کرنے اور توہم پرستی کی طرف راغب کرنے کے لیے بابوں سے چھڑیاں اور جوتے کھاتے رہے۔ آبادی کے پسماندہ حصوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے قدامت پسندانہ ملبوسات، دقیانوسی نشست و برخاست اور توہم پسندانہ اقدامات کے ذریعے مایوسی اور صوفیانہ فراریت کی راہ دکھائی گئی۔ آمریت میں جمہوریت کو مسئلوں کا حل بتایا جاتا ہے، اور جب جمہوریت آ جاتی ہے اور کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر سے فوجی حملہ آوری کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ مگر طرز حکمرانی کے بدلنے کے باوجود سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور اس کے حملوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سامراجی غلامی میں پھنسی ہوئی مملکت کے حکمران کے پاس کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ وردی اور بغیر وردی والے ایک ہی طبیب سے علاج کراتے ہیں، اور یہی طبیب ہی ہر مرض کو خلق کرتا چلا آ رہا ہے۔ موجودہ عہد میں 5 سالہ اور 5 سالوں میں 2 اور 3 حکومتوں کی تبدیلیوں کے باوجود کوئی ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مسائل میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ ہر نکالا جانے والا حل مسائل کو زیادہ گمبھیر بنا دیتا ہے۔ نت نئے فارمولوں سے بحران زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شاعر کے مطابق درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کہ مصداق جب حکمرانوں کا نظام شکستہ ہو کر اپنی بنیادیں کھو رہا ہوتا ہے تو ان کو کسی ایسے جذباتی مدعے کی ضرورت درپیش رہتی ہے جس سے بہت بڑا سماجی خلفشار پیدا کر کے عوام کے مفادات اور ضروریات کے مطالبات کو پس پش ڈال دیا جائے۔ اس قسم کے خلفشار کا ایک فوری نتیجہ تو یہ ہے کہ درپیش مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں، مگر دوسرا اور طاقتور پیغام یہی ہے کہ موجودہ نظام اپنے عہد کے لوگوں کے مسائل حل کرنے سے عاری ہو چکا ہے۔ پاکستان میں مذہبی نعروں کے ذریعے وقتی اشتعال پیدا کرنے کی مشق طاقتور حلقے بار بار کر چکے ہیں۔ 1953 اور 1974 میں بلوے اور بد امنی پیدا کرنے کے لیے مذہبی مدعوں کو ابھارا گیا اور خوب استعمال میں لایا گیا۔ 1976 میں بظاہر کوئی مذہبی مسئلہ موجود نہیں تھا، مگر عام انتخابات 1977 سے قبل پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا گیا۔ یہ پی ڈی ایم سے بھی زیادہ متضاد اور منتشر قوتوں کا ملغوبہ تھا۔ اس شرمناک اتحاد میں بعض نام نہاد بائیں بازو اور لبرل کہلانے والی سیاسی پارٹیاں بھی موجود تھیں۔ بھٹو مخالفت میں ولی خان اینڈ کمپنی اور معراج محمد خان جیسی شخصیات بھی اسلامی نظام کے نفاذ کے نعروں والے بینر کے پیچھے ریلی میں موجود ہوتی۔ یہ سب امریکی اور سعودی پیسوں سے ہو رہا تھا۔ بعد ازاں بار بار مذہبی اتحاد بنا کر فراموش ہوتی اصلاحات اور تراکیب کی یاد دہانی کرائی گئی۔ جہاد کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے پراکسی جنگیں اور فسادات سے لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا اور اتنے ہی لوگوں کی زندگیاں تاراج کر دی گئیں۔ ان کھوکھلے طریقوں سے ناکام حاکمیت اور مایوس کن نظریات کو مصنوعی آکسیجن فراہم کی گئی۔ موجودہ عہد میں طاقتور حلقوں نے شدت پسند اقلیتی فرقے اہل حدیث کے بعد اکثریتی بریلوی فرقے کے لشکر تیار کیے ہیں۔ یہاں بھی نعرے اور مقاصد یکسر مختلف ہیں۔ پاکستان میں 95% سے زائد لوگوں کا مذہب یکساں ہے اور وہ سب ایک جیسے عقائد اور جذبات رکھتے ہیں۔ فرانس یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے گستاخانہ اور اشتعال انگیز افعال سب کے لیے ہی قابل مذمت ہیں، بلکہ دنیا میں کوئی بھی متوازن انسان کسی بھی مذہب، فرقے یا عقیدے کے متعلق گستاخانہ رویہ نہ تو اپناتا ہے نہ ہی اسے پسند کرتا ہے۔ ایسی گھناؤنی حرکت مخصوص سیاسی اور سفارتی یا مکارانہ حکمت عملی کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ جب فرانس یا ڈنمارک جیسے ممالک کسی گستاخانہ یا مذموم حرکت کی پشت بنائی کر رہے ہوں
تو ان کا بھی شعوری ایجنڈا ایک مخصوص رد عمل کا حصول اور جوابی اشتعال انگیزی ہوتا ہے، جس سے ان کے سامراجی نظام کے مختلف قسم کے مقاصد کو تقویت ملتی ہے۔ ہم کسی طور پر بھی کسی مذہبی، نسلی، قومی اشتعال انگیزی، تعصب اور نفرت پھیلانے والے عمل کو آزادی اظہار کی پیکنگ میں چھپانے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ناقابل برداشت ہے، جس کے سبب عوام کو ان کے مدعوں اور حقوق کی جدوجہد سے ہٹا کر فلوہی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ ان کی طبقاتی وحدت کو کمزور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے متنفر کر دیا جاتا ہے۔ جہاں مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے، وہاں کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور کے مذہبی اعتقادات کا تمسخر اڑائے۔ مگر پاکستان میں جہاں عوام کی غالب اکثریت کے یکساں مذہبی عقائد ہیں، وہاں پر کسی مخصوص اور منظم مذہبی شدت پسند تنظیم کو ابھارنے کے لیے کسی معاملے کے پراپرٹی رائٹس دیے جانا اور پشت پناہی کرنا غور طلب اور سنگین معاملہ ہے۔ یہی محسوس ہوتا ہے کہ طاقتور حلقوں کی پشت پناہی سے اس قسم کے جتھوں کو تیار کیا جانا مستقبل میں کسی ممکنہ عوامی تحریک سے نمٹنے کے لیے ہے۔ فیض آباد دھرنے میں جس قسم کا مشفقانہ رویہ اختیار کیا گیا، حتیٰ کہ گزشتہ کل سے پورے ملک کو مفلوج کرنے کی راہ میں کوئی سنجیدہ رکاوٹ نہ ڈالنا، ایک مخصوص پالیسی کا اظہار معلوم ہوتا ہے۔ مگر پاکستان جیسی جدید ریاست کے 22 کروڑ لوگوں کو مستقل طور پر ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، اور نہ ہی محنت کش طبقے کی کسی بڑی تحریک کو ان تنکوں سے ٹالا جا سکے گا۔ یہ ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بار بار پاکستان میں پسماندہ اور دقیانوسی حصوں کے بالکل بالمقابل پاکستانی سماج کے بہت بڑے حصے نے اپنی رائے دہی کے اظہار میں مذہبی، فرقہ پرور اور شدت پسندوں کو مسترد کیا ہے۔ حتیٰ کہ 1970 کے الیکشن سے قبل جب کفر کے فتوے جاری کیے گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کے نکاح تک فسخ کرنے کی بات کی گئی، تو پاکستان کی اکثریتی آبادی نے 1350 علماء کے دستخطوں والے اس فتوے کو یکسر مسترد کر دیا تھا اور کافر قرار دی گئی پارٹی کو مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی بنا دیا تھا۔ فوجی آمر جنرل مشرف کے ایک مخصوص مقصد کے تحت متحدہ مجلس عمل کو قائم کرنے اور 60 کے قریب ملاؤں کو اسمبلی میں لانے والے واقعے کی استثناء کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی مذہبی بنیادوں پر ایک ساتھ 22 اسمبلی رکن بھی منتخب نہیں ہو سکے۔ یہی پاکستانی سماج کا حقیقی تجزیہ ہے۔ سنجیدہ رائے دہی کے وقت عام لوگ ماضی کے نظریات و خیالات کو نظر انداز کر کے آج کے مسائل اور بیانیے پر دھیان دیتے ہیں۔ اسی کمزوری اور مخمصے پر قابو پانے کے لیے سماج کے کچھ حصوں کو جذباتی مذہبی نعروں کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض لبرل حتیٰ کہ غیر پختہ بائیں بازو کے کچھ رجحانات جب پاکستانی سماج کو بنیاد پرست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا سارا دھیان وقتی اور جذباتی مدعوں پر سماج کے پسماندہ ترین حصوں کی نعرے بازی، توڑ پھوڑ، جنازے اور ریلیاں ہوتی ہیں۔ یہ مظاہر کسی بھی سماج کے مخصوص حصے کی وقتی بلکہ بہت ہی قلیل عرصے پر محیط ذہنی رجحان کا اظہار ہوتا ہے، نہ کہ طرز زندگی کا مستقل مظہر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے انسانوں کی اکثریت جدید طرز زندگی اور اس کے مختلف رجحانات کے مطابق زندگیاں بسر کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ ماضی میں رہنے کے نعرے لگانے والے بھی حال ہی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ زمانہ حال کسی طور بھی گزرے وقتوں کے رجحانات، نظریات، سوچوں، طریقوں، افعال، تعلقات، اخلاقیات، لین دین، تجارت، معیشت، اقتصادیات، سیاست، طرز حکومت، ثقافت، سیاحت، سفارت، فن، علم، تکنیک، تحقیق، حتیٰ کہ جنگ اور جنگی حکمت عملی سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اگر ماضی میں رہنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے جذبات جو وقتی مظاہر کے تابع خلق ہوتے ہیں، ان کا دیر پا رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بھیک اور خیرات کو ریاستی سطح پر بے روزگاری، غربت، بھوک اور افلاس کا حل بنانے کا مقصد بھوک کا خاتمہ کرنے کے بجائے اور روزگار کے حصول کی جدوجہد کے بجائے بھیک کی نفسیات کو فروغ دینا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے احساس پروگرام، پناہ گاہوں سے خوراک کے ٹرکوں کی سروس کے بکراتی فارمولے دوہری تلوار کا کام دے رہے ہیں۔ ایک طرف ناکام نظام کو بھیک اور خیرات کا ماسک پہنا کر قابل قبول ماننے پر اصرار ہے، تو دوسری طرف عمومی نفسیات کو مجرمانہ طور پر مسخ کیا جا رہا ہے۔ مگر نہ تو لاکھوں بے گھروں کو پناہ گاہوں میں رکھا جا سکتا ہے اور نہ کروڑوں بھوکوں اور بے روزگاروں کو بھیک اور خیرات سے فعال شہری بنایا جا سکتا ہے۔ بھیک اور خیرات کو سماج کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے پھر سے مذہبی تعویلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ مذہبی شدت پسندی کو حکمران طبقہ ایک اوزار یا سراب کے طور پر استعمال میں لاتا ہے، جس کے نتائج ہمیشہ ہی بہت خوفناک نکلتے ہیں۔
موجودہ بنیاد پرستی کے جذباتی مظاہر کسی بھی ادنیٰ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ زندگی بہرحال اپنی تمام تر حقیقتوں کے باوجود موجود ہے۔ مسائل کا حل ان کا حقیقی حل تلاش کرنا ہے۔ فراریت کے ذریعے مسائل بڑھتے اور شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ محض قرضوں کی گرداب میں پھنس کر یا سامراجی تجارت، جنگی حکمت عملی، قبضوں اور جارحیت کے لیے استعمال کے مقاصد کے گرد چند ایک حاصلات نظام کی خوبی نہیں بلکہ اس کی بیماری کی عکاسی کرتے ہیں۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ موجودہ سرمایہ داری نظام کے اندر موجودہ آبادی کے مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر یہ صلاحیت ہوتی تو کوئی ایک بنیادی مسئلہ تو ملکی معیشت و نظام کے بلبوتے پر حل ہو چکا ہوتا۔ پھر ماضی کے نظاموں میں گردن چھپانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ موجودہ نظام موجودہ عہد کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ نسل انسان کو اپنی بقا کے لیے، اپنے آنے والے کل اور موجودہ آج کے تحفظ کے لیے حکمران طبقات کے تمام حربوں، حملوں اور ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دینا ہوگی۔